السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ تو جی یہاں میں آئی ہوئی تھی مارٹ، کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی رمضان کی، کیونکہ شفٹنگ کرنی ہے اور رمضان بھی بالکل قریب ہے اور اکیلے سب کچھ کرنا ہے۔ تو لیکن پریشانی اتنی شدید بنی ہوئی ہے کہ 3 دن عدت کے ختم ہونے پہ رہ گئے ہیں، اور جو مکان میں نے دیکھا تھا وہ کرایہ دار وہاں سے سامان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شفٹنگ نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں کیا ان کے مسئلے مسائل ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں نا اکثر مشکلات آتی ہیں تو اکٹھے ہی آتی ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن بس پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ کا سہارا کافی ہے، وہ ضرور کوئی مدد کرے گا، ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا، یہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو انشاءاللہ میرے لیے بھی آسانی ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ اکیلی جان ہوں اور 3 بچوں کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے، ماں باپ کا دکھ ہے، غم ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریسنٹلی میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے، 2 سال پہلے میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ابھی جو ہے نا میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جو ہے نا وہ غم ہی نہیں ختم۔ ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے اور اب یہ میرے سر پہ نیا بچوں کے اینول پیپر سر پہ آ گئے ہیں، تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سب کچھ کیسے مینیج ہوگا، کیسے کروں گی۔ لیکن بس وہی بات ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا مشکل کے ساتھ نا آسانی بھی ضرور پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا میں بہت زیادہ سامان نہیں لیا، بہت ہی کم ضرورت کا تھوڑا بہت میں نے سامان لیا، اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا ہم گھر گئی ہوں، کیونکہ بچوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا کر کے دینا تھا، اور کچھ نہ کچھ ساتھ چیزیں وغیرہ بھی سمیٹنی کرنی تھی۔ جب ہم مارٹ میں آ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ خریداری کرنے کے لیے، عام دکانوں سے اور حساب ہوتا ہے، لیکن جب ہم مارٹ میں آتے ہیں تو یقین کریں دل کرتا ہے ہر چیز لینے کے لیے۔ اپنے لیے تو دل نہیں کرتا، بچوں کے لیے بچے خواہشات کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اور یہاں پہ آؤ تو یقین کریں کوئی نہ کوئی فضول خرچی لازمی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک سہولت یہ ضرور ہے کہ یہاں سے ہر چیز ہمیں ایک جگہ سے مل جاتی ہے، کیونکہ میں تو ویسے بھی اکیلی ہوں، تو خود ہی جو کرنا ہے۔ تو کبھی کوئی بھانجا ساتھ آ جاتا ہے، کبھی کوئی جو ہے نا اس طرح سے بھائی کے ساتھ آ جاتی ہوں، تو پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی جگہ سے جو چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں نا وہ میں لے لوں۔ کافی کچھ لینے کو دل کر رہا تھا، لیکن اب اس دفعہ میں نے ہاتھ کو بہت کنٹرول کیا ہے، کیونکہ وقت حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب 3 بچوں کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے، ان کی پڑھائیاں، ان کے ٹیوشنز، ان کی گاڑیوں کی فیسز، اور سب کچھ کرانا بس اللہ پاک ہی ہے جس کے سہارے، جس کے بھروسے اللہ کا سہارا بس کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں سے کچھ تھوڑی بہت شاپنگ وغیرہ کی، پھر گھر چلی گئی کیونکہ بچوں کے لیے کچھ بنا کے دینا تھا۔ تو یہاں پہ میں نے پھر چکن بریڈ بالز بنائی تھی، تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے نا شملہ مرچ کو چھوٹا چھوٹا جو ہے نا اس کی کٹنگ کر لی تھی، اور جو ہے نا اس کے ساتھ ہی کیرٹ جو ہے اس کو بھی میں نے جو ہے نا اس کو پیل آف کر کے، اور اس کی بھی میں نے چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ کر لی تھی۔ زیادہ ویجیٹیبلس جو ہیں وہ بچے پسند نہیں کرتے، تو اس وجہ سے زیادہ تر میں صرف کیرٹ اور جو ہے شملہ مرچ یہی یوز کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے پھر ان کی کٹنگ کرنے کے بعد میں نے بریڈس لے لی تھیں، بریڈس کے سلائس جو ہے نا ان کی سائڈس میں نے کٹنگ کر لی تھی، اور اتنی سافٹ تھی، اتنی بالکل فریش بریڈ تھی، تو اس کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا میرے لیے۔ پھر میں نے ایک پین میں آئل لیا، چکن میں نے بوائل کر دیا تھا، اس کو پھر شریڈ کر کے نا پین میں نے ڈال دیا تھا۔ اچھا اس کے ساتھ میں نے سوپ بھی بنایا تھا، تو اس کی میں نے ریسپی اس ویڈیو میں شیئر نہیں کی، نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی ضرور۔ اچھا یہاں پہ پھر میں نے کیرٹ اور جو ہے نا کیپسیکم ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا تھا۔ پھر اس میں صرف میں نے نمک اور جو ہے نا کالی مرچ ڈالی تھی۔ اس کے بعد تینوں جو میں نے اس میں ڈالے ہیں ساسز ڈالے ہیں، چلی سوس، سویا سوس اور جو وائٹ ونیگر ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اس کو مکس کر لیا تھا۔ اچھا سبزیاں جو ہے نا کسی بھی چیز میں نا بہت زیادہ گلی ہوئی اچھی نہیں لگتی، اسپیشلی جو کیپسیکم ہے نا یہ تھوڑا اس میں کرنچی اچھی لگتی ہیں، تو پھر اس وجہ سے بس ان کو میں نے ریڈی کر لیا تھا۔ اسٹفنگ جو ہے اندر کیچپ بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا۔ اچھا بریڈ بال میں کیسے بناتی ہوں، کیونکہ ویسے تو میں ایک بریڈ کو جو ہے نا سوک کرتی ہوں، لیکن کیونکہ بہت زیادہ سافٹ تھی، ہینڈل نہیں ہو رہی تھی، پھر میں نے 2 بریڈس کو اکٹھے پانی ایک سائڈ سے لگا کے سوک کیا تھا، اور پھر ان کے اندر فلنگ رکھ کے، اور پھر میں نے ان کے اوپر انہی بریڈس کی جو سائڈ دوسری تھی ان کی میں نے جو ہے نا بریڈ جو ہے نا بنا لیے تھے بریڈ کرمز، تو وہی پھر میں نے ان پہ یوز کیے تھے۔ تو یہ 2 بریڈ میں نے آپ کو کر کے بتائے ہیں، بس پھر ان کو میں نے ہلکا سا شیلو فرائی کر لیا تھا، اور یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔